السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان نوید مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ کافی عرصے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اس کے لیے معذرت۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ فیس بک پہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ہمارے پیج پہ نئے تو فالو کر لیں، تاکہ ہم مستقبل میں جب بھی اپنی کوئی نئی اپ کمنگ پروجیکٹ پبلش کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہزاروں سال قبل تمام روحوں سے وعدہ لیا اور کہا میں آپ کا رب نہیں ہوں۔ روحوں نے کہا مالک، ہم مانتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب حق، محبوب سچ اور آپ ہی قادر مطلق ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جو کہ مختلف قسم کی مٹی کا مجموعہ تھا، پھر اپنے نور سے یعنی کہ امر سے سانس پھونکی اور وہ روح ڈال دی جس سے اس نے وعدہ لیا تھا۔ ایک امتحان کا آغاز ہوا جو ایک وعدے کی پختگی کو جانچنے کو تھا۔ ہماری روح طویل عمر کی مالک ہے، لیکن یہ خاکی جسم چند برس یا کچھ عرصہ یا کچھ عمر کا محتاج ہے۔ جو حکم ربی سے اسرائیل کے آتے ہی روح اور جسد خاکی کو علیحدہ کرنے کی دیر ہے کہ کچھ عرصے میں فنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم آج کل جدید سائنسی تحقیقات اور تجربات کی مدد سے یہ بات تو جان چکے ہیں کہ جسم میں سانس کے نکلتے ہی چند ماہ میں یا کچھ عرصے کے بعد جسم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ تو آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ کیا روح بھی مرتی ہے، کیا اسے بھی موت آتی ہے، اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ کیا وہ کون سی چیز ہے جس سے روح اس کپڑے کی مانند زخمی ہو جاتی ہے جو کہ ایک کانٹے دار درخت کے ساتھ پھنسا ہوا ہو اور ایک شخص اسے بار بار کھینچے جا رہا ہو۔ ہزاروں سالوں سے ہماری روح منزلیں طے کرتی آ رہی ہے اور روح کی اپنی منزل تک رسائی کے لیے مختلف مسکن ہیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح تو اسی وقت اس جسد خاکی میں ڈال دی گئی تھی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا، اور جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی گئی تو شیطان مردود جو کہ بہت عبادت گار تھا، اس کے بھی امتحان کا وقت آن پہنچا اور اللہ رب العزت نے حکم کیا کہ اے ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو جھک جا، اور پھر شیطان مردود نے سجدے سے انکار کیا جس کی وجہ سے مردود کا لقب ملا۔ لیکن ہماری یعنی کہ میری اور آپ کی روح ہزاروں سالوں سے اس جگہ پہ انتظار میں بیٹھی تھی جہاں پہ کہ اس کو اللہ رب العزت نے ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، یعنی کہ انتظار کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح تو اسی وقت ڈال دی گئی تھی، لیکن ہمارا اور آپ کا روح کا داخل ہونے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ ہمارے جسم میں ماں کے پیٹ میں ہمارے جسم میں روح منتقل ہو جاتی ہے۔ ہم جیسے دنیا میں آتے ہیں ہماری روح کا دوسری منزل کو آغاز ہو جاتا ہے، اور ہم جیسے باشعور ہوتے ہیں ہمارا اس امتحان کے آغاز ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنی روح کے ہمراہ اس عالم میں آتا ہے امتحان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور موت تک انسان جو عمل کرے گا اس کو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور انہی اعمال سے اس وعدے کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جو ابن آدم سے ہزاروں سال پہلے اس روح سے لیا گیا تھا جو اس جسم خاکی میں ڈال دی گئی ہے، اور یہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ کیا ابن آدم میں موجود جو روح ہے وہ اس وعدے کی پاسداری کر سکتی ہے، اس وعدے پہ ثابت قدم رہ سکتی ہے جو اس سے ہزاروں سال پہلے لیا گیا تھا کہ اللہ حق ہے، اس کو سچ مانتی ہے، اللہ کو اللہ الحق یعنی کہ رب سچ اگر مانتی ہے تو کیا وہ اس وعدے پہ ثابت قدم رہ سکتی بھی ہے کہ نہیں، اور اللہ اس کے اس امتحان پہ اور اس کے عمل اور اس کے عقیدے پہ اس کو سزا و جزا سے نوازے گا۔ اور جو دنیا میں آتے ہی دنیا کی رنگ رلیوں میں یوں محور ہو جائے کہ وہ مٹی کے بنے بتوں کو پوجنے لگ جائے، اور وہ بت چاہے چلتے پھرتے ہوں یا کسی معتبر جگہ میں یا کسی مندر میں چسپاں کر رکھے ہوں،
اگر ان کو پوجنے لگ جائے گا اور اگر یہ بھی کر گزرے گا تو وہ اللہ جو رب حق ہے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر گزرے گا، جسے حرف عام میں شرک کہتے ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو جو اس راہ پہ جاتے ہیں اور جانے میں ان راہوں پہ چل نکلتے ہیں جو اس بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری یعنی کہ کوئی نہ کوئی مصیبت بھیج کر اسے لوٹ آنے کا دست دیتے ہیں اور اسے یہ تلقین کرتے ہیں۔ ایسی ہی نشانیاں دور حاضر میں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ یورپی ممالک میں اچانک گرمیوں کا قہر کی طرح سے آنا، کہ یہ اس سے پہلے غالباً نہیں دیکھنے کو ملا ہوگا کہ 20 سے 25 درجہ حرارت اکثر رکھنے والا ملک 40 سے 45 تک کے درجہ حرارت کو بھی برداشت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عرب ممالک میں بارشوں اور طوفانوں کا ڈیرے ڈال لینا، جہاں پر کہیں اتفاقاً بارش ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہاں پر تو طوفان اور یوں لگا کہ سیلاب جیسے طوفانی نالے چلتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اور انہی عرب ممالک کے بالکل قریبی دوست یعنی کہ پاکستان میں بھی تو سیلاب جیسے طوفان کو اس قوم نے دیکھا ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں سیلاب کا یوں آنا کہ کئی قیمتی جانوں کے ساتھ ساتھ گھر، مال، مویشی اور یہاں تک کہ کئی گاؤں کو ساتھ بہا لے جانے کا بھی نظر دیکھا گیا ہے، کہ کئی بڑی بڑی بستیوں کا نام و نشان تک مٹ جانا، اور کئی بڑی بڑی عمارتوں کا اور ہوٹل وغیرہ کا اچانک سے زمین بوس ہو جانا، اور زلزلے کا بھی آنا، کہ ہمارے اس خطے میں زلزلے کو سب سے زیادہ آتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس سے 1 سال 1.5 سال پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ زلزلے کی شدت کافی زیادہ رہی ہے، ہر ایک مہینے دوسرے مہینے آپ کو زلزلہ آتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور یہ دجال کے آنے کی نشانیوں کو تکمیل تک پہنچانے کو ہے۔ ناظرین کرام، دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی جو حقیقتاً جہنم ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی جو حقیقتاً جنت ہوگی۔ جب دجال دنیا میں آئے گا، یہاں تک کہ آنے لگے گا ہی تو دنیا میں قید سالی کا آغاز ہو جائے گا، اور لوگ بھوکے مریں گے، زمین میں پانی پینے کو بھی نہیں ملے گا، اور کھانے کو اناج بھی میسر نہیں ہوگا۔ یہ جو سارے مسائل ہیں آپ کو میں بتاتے آ رہا ہوں، یہ تقریباً سارے ہمیں درپیش، اور پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ممالک میں سیاسی اور معاشی بحران کا دیکھنا۔ یہ ناظرین کرام سیاسی اور معاشی بحران جو ہے یہ ایک ملک کے استحکام کے لیے ایک اہم کردار مانا جاتا ہے۔ اگر جس ملک کا سیاسی اور معاشی بنیادیں مضبوط ہوں گی وہ ملک کافی آگے جاتا ہوا دکھائی دے گا، اور اگر اس ملک کا سیاسی اور معاشی جو ہے نا وہ استحکام اور قید سالی شروع ہو جائے تو وہ ملک بنگلہ دیش یا اس سے بھی بدترین حالات میں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دجال یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ مجھے رب مانو یعنی کہ خدا مانو تو جان کی امان پاؤ، جو بہک جائیں گے وہ جہنم کو جائیں گے، اور جو ڈٹے رہیں گے وہ اسے مار دے گا، لیکن جب وہ دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے بعد وہ اسے مار نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے یہ ایک ہی بار کر دینے کی طاقت یعنی کہ زندہ رکھا ہوگا۔ بہرحال ناظرین، اس فتنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، ہم بھی اللہ کی اس فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگر وہ دور قریب ہی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے ایمان پہ تو قائم رہیں گے، لیکن ناظرین کرام ہمیں اس فتنے سے اور اس دور سے پناہ مانگنی چاہیے جس دور سے اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے، تو غالباً وہ دور بہت ہی مشکلات کا دور ہوگا، جس سے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، تو ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس کے جو انہوں نے جو احوال بتائے کہ چاہے دجال آئے چاہے فرعون آئے، جو ہمیں راہ حق سے غافل کرے یہ وہ نہیں کر پائے گا۔ ایک سگے بھائی کا دوسرے بھائی کو بے جان زر و زمین کی ہوس اور بھوک میں دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑنا، یہ جو انداز ہے ناظرین یہ بہت ہی خوفناک انداز ہے، اور اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارا انسانیت کے احساسات کو پاؤں تلے روند کے چلے جانا، اور ہر وہ چھوٹا بڑا کام کرنا جس سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہم وہ کر گزرتے ہیں، اور پھر
اپنے آپ کو اپنی برائیوں کو غور کرنے کے باوجود ہم دوسروں کے اوپر وہی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ میں ڈھونڈنی چاہیے. تو یہ ناظرین یہ انداز بہت ہی خوفناک ہے. ناظرین کرام اگر ہم یہ عمال کریں گے جس سے ہمیں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یقیناً وہ برے کام ہیں. اور دجال تو یہی چاہتا ہے کہ انسان، دجال اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ انسانیت اور خصوصاً امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غافل ہوں اور یہ اعمال کریں جس سے اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے نبی نے منع فرمایا، یعنی کہ برے کام کریں. دجال تو چاہتا ہی یہ ہوگا. اور جتنی بھی شیطانی فتنے ہیں، شیطانی سرگرمیاں ہیں، شیطانی جو انڈر گراؤنڈنگ کام کرنے والی ہیں جیسے کہ ایلومناٹی ہو گیا، اور جو بھی شیطانی تنظیمیں ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہوں گی کہ جو امت مسلمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت وہ کام کرے جو اس کو اللہ رب العزت یا اس کے دین نے کرنے کا حکم نہیں دیا. تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا، اپنے اعمال پہ، اپنے احساسات پہ، اپنے جذبات پہ، اپنے ہر اس انداز پہ غور کرنا ہوگا. ناظرین کرام ہمیں ہوش کرنا ہوگا، اپنے انداز پہ، اپنے کردار پہ، اپنے اعمال پہ، کیونکہ اللہ بڑا قادر مطلق ہے اور یہ کہ اللہ کے اذن سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کیونکہ کن فیکون کے عمل میں آنے سے لے کر اسرائیل کے سور کے پھونکے جانے تک یہ سارا عمل، اس کے درمیان اللہ بہت کچھ کر جانے پہ قدرت رکھتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی چھوٹی چھوٹی آفتیں. ایک بڑی قیامت ہوتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی قیامتیں آپ کو دکھاتا رہے گا کہ آپ لوٹ آؤ اس راہ پہ جس سے آپ دور بھاگے جا رہے ہو. آپ کوئی کام کرنے لگے تو ایک بات آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سپر پاور ہے. کوئی بھی شیطانی سے ہونی کوئی بھی قوت جو ہے وہ پاور نہیں ہے، کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ سے ڈرتے رہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رائے حق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں کیونکہ یہ تمہارے ایمان کو کامل بناتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ لا غالب الا اللہ کو، اس کے منشور کو اپنا نعرہ بنا لیں، کیونکہ یہ ہر فتنے اور ہر فتنے گھر کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے. اپنے اور اپنے سے جڑے تمام زیرو کا، تمام جانداروں کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، اتفاق بانٹیں، احساس کریں. اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. آپ کا خدمت گزار ایک خاکسار نوید مہروی. اللہ نگہبان.